بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج کا مضمون بہت ہی اچھا ہے، امید ہے کہ آپ کو بہت پسند آئے گا۔ ہمارا آج کا ٹاپک مال خرچ کرنے کے بارے میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مال خرچ کرنے کے بارے میں بہت سی آیات کو نازل کیا۔ آج میں آپ کے سامنے سورۃ بقرہ کی آیت پڑھوں گی، جس کا ترجمہ یہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور تم لوگ اللہ کے راستے میں خرچ کیا کرو اور اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں میں تباہی میں نہ ڈالو۔ خرچ وغیرہ کو اچھی طرح کیا کرو، بے شک اللہ تعالیٰ محبوب رکھتے ہیں اچھی طرح کام کرنے والے کو۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، یہ فقراء کے ڈر سے اللہ کے راستے میں خرچ کو چھوڑ دینا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہلاکت میں ڈالنا یہ نہیں ہے کہ آدمی اللہ کے راستے میں قتل ہو جائے، بلکہ یہ اللہ کے راستے میں خرچ سے رک جانا ہے۔ حضرت ضحاک بن جبیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ انصار اللہ کے راستے میں خرچ کیا کرتے تھے اور صدقہ کیا کرتے تھے۔ ایک سال قحط ہو گیا، ان کے خیالات برے ہو گئے اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چھوڑ دیا۔ اس پر یہ آیت شریفہ نازل ہوئی۔ حضرت اسلم رضی اللہ کہتے ہیں کہ ہم قسطنطنیہ کی جنگ میں شریک تھے، کفار کی بہت بڑی جماعت مقابلے پر آ گئی۔ مسلمانوں میں سے ایک شخص تلوار لے کر ان کی صف میں گھس گیا، دوسرے مسلمانوں نے شور کیا کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دیا۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ بھی اس جنگ میں شریک تھے، وہ کھڑے ہوئے اور ارشاد فرمایا کہ یہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا نہیں ہے، تم اس آیت شریفہ کا یہ مطلب بتلاتے ہو؟ یہ آیت تو ہمارے بارے میں نازل ہوئی۔ بات یہ ہوئی تھی کہ جب اسلام کو فروغ ہونے لگے اور دین کے حامی بہت سے پیدا ہو گئے تو ہمارے یعنی انصار کے چپکے چپکے یہ رائے ہوئی کہ اب اللہ تعالیٰ نے اسلام کو غلبہ تو عطا فرما ہی دیا اور لوگوں میں دین کے مددگار بہت سے پیدا ہو گئے، ہمارے اموال کھیتیاں وغیرہ عرصے سے خبرگیری پوری نہ ہو سکنے کی وجہ سے برباد ہو رہی ہیں، ہم ان کی خبرگیری اور اصلاح کر رہے ہیں۔ اس پر یہ آیت شریفہ نازل ہوئی اور ہلاکت میں اپنے کو ڈالنا، اپنے اموال کی اصلاح میں مشغول ہو جانا اور جہاد کو چھوڑ دینا ہے۔ دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وہ بھی سورۃ بقرہ کی آیت ہے، لوگ آپ سے یہ پوچھتے ہیں کہ خیرات میں کتنا خرچ کریں، آپ فرما دیجئے کہ جتنا ضرورت سے زائد ہو، یعنی مال تو خرچ ہی کرنے کے واسطے ہے، جتنا اپنی ضرورت ہو اس کے موافق رکھ کر جو زائد ہو وہ خرچ کر دیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اپنے اہل و عیال کے خرچ سے جو بچے وہ عفو ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ اے آدمی، جو تجھ سے زائد ہو اس کو تو خرچ کر دے، یہ بہتر ہے تیرے لیے، اور تو اس کو روک کر رکھے، یہ تیرے لیے برا ہے، اور بقدر ضرورت پر کوئی ملامت نہیں، اور خرچ کرنے میں ان لوگوں سے ابتدا کر جو تیرے عیال میں ہیں، اور اونچا ہاتھ یعنی دینے والا ہاتھ بہتر ہے اس ہاتھ سے جو نیچے ہو یعنی لینے کے لیے پھیلایا ہوا ہو۔ حضرت عطاء رحمہ اللہ سے بھی یہ نقل کیا گیا ہے کہ عفو سے مراد ضرورت سے زائد ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کے پاس سواری زائد ہو وہ ایسے شخص کو سواری دے جس کے پاس سواری نہیں ہے، اور جس کے پاس توشہ زائد ہو وہ ایسے شخص کو توشہ دے جس کے پاس توشہ نہ ہو۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس قدر اہتمام سے یہ بات فرمائی، ہمیں یہ گمان ہونے لگا کہ کسی شخص کا اپنے کسی ایسے مال پر حق ہی نہیں جو اس کی ضرورت سے زائد ہو۔ اور کمال کا درجہ بھی یہی ہے کہ آدمی کی اپنی واقعی ضرورت سے زائد جو چیز ہے وہ خرچ ہی کرنے کے واسطے ہے، جمع کر کے رکھنے کے واسطے نہیں ہے۔ بعض علماء نے عفو کا ترجمہ سہل کا کیا ہے، یعنی جتنا آسانی سے خرچ کر سکیں کہ اس کو خرچ کرنے سے خود پریشان ہو کر دنیاوی تکلیف میں مبتلا نہ ہو اور دوسرے کا حق ضائع ہونے سے آخرت کی تکلیف میں مبتلا نہ ہو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے نقل کیا گیا ہے کہ بعض آدمی اس طرح صدقہ کرتے تھے کہ اپنے کھانے کو بھی ان کے پاس نہ رہتا تھا، حتیٰ کہ دوسرے لوگوں کو ان پر صدقہ کرنے کی نوبت آ جاتی تھی۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص مسجد میں تشریف لائے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی یہ حالت دیکھ کر لوگوں سے کپڑا خیرات کرنے کو ارشاد فرمایا۔ بہت سے کپڑے چندہ میں جمع ہو گئے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان میں سے 2 کپڑے ان صاحب کو عطا فرما دیے۔ اس کے بعد پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صدقے کرنے کی ترغیب دی۔
اور لوگوں نے صدقے کا مال جمع کیا اور ان صاحب نے بھی 2 کپڑوں میں سے ایک صدقے میں دے دیا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ناراضگی کا اظہار فرمایا اور ان کا کپڑا واپس فرما دیا۔ قرآن پاک میں اپنی احتیاج کے باوجود خرچ کرنے کی ترغیب بھی آئی ہے، لیکن یہ انہی لوگوں کے لیے ہے جو اس کی بشاشت سے برداشت کر سکتے ہوں۔ ان کے دلوں میں واقعی طور پر آخرت کی اہمیت دنیا پر غالب آ گئی ہو۔ امید ہے کہ آج کا ٹاپک جو ہے وہ آپ کو اچھا لگا ہوگا، تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ ہی بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا دیجئے اور اپنے دوستوں میں بھی اس کو شیئر کیجئے۔ اللہ حافظ، اپنا بہت خیال رکھیے۔